آج کلیکشن آف ڈیٹا پر ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ عام بول چال یعنی عام کنورسیشن جو ہم گھر میں کرتے ہیں، کلاسز، نیوز پیپرز، ٹی وی پروگرامز، میگزینز، بکس، سوشل گیدرنگز، پولیٹیکل ریلیز، ان سب میں ہم اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا کا استعمال دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر مختلف اخبارات کی خبریں ہیں، ڈسپلے ہو رہی ہیں، جن میں ڈیٹا کا استعمال ہوا ہے۔ پہلی خبر جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز سے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے تقریباً 89 ویکسینز ہے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے جو پینڈیمک ہے اس کے خلاف۔ تو دوسری خبر دی گارڈین سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ جو ہے کریو ممبرز یعنی کہ جو شپس پہ کام کر رہے ہیں ملازم، تو وہ لینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، زمین پہ نہیں اتر پا رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک اور نیوز ہے واشنگٹن پوسٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 ڈیتھس جو ہے وہ یو ایس میں ریکارڈ ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو اور ایک عرب نیوز سے ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 296 جو فلپینوز ہے ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے۔ اور فائنلی ایک نیوز ہے دا انڈین ایکسپریس سے، جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت 33,000 کیسز ہوئے ہیں کووڈ-19 کے انڈیا میں، اور 14 ٹن جو میڈیکل سپلائیز آ رہی ہے چائنا سے، وہ اسپائس جیٹ میں آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر اخبار کی اس سرخی میں اعداد و شمار یعنی ڈیٹا کا نمبرز کا استعمال ہوا ہے۔ اس وقت آپ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2019 کے پیجز دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو بھی گرافز یا ٹیبلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ڈیٹا دکھاتے ہیں۔ رپورٹ کے آخری جو پیجز ہے ان میں صرف ڈیٹا دکھایا گیا ہے۔ تو ہم ایز اسٹوڈینٹس آف اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس ہم نے خود سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک کلیکشن آف ڈیٹا پہ ہے اور ہم سورسز آف ڈیٹا یعنی ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے اس سے شروع کریں گے۔ اسٹیٹسٹکس میں ہم کہتے ہیں کہ سورسز آف ڈیٹا 2 ہیں، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری۔ جو ڈیٹا ہم پرائمری سورس سے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں، اور جو ڈیٹا ہم سیکنڈری سورس سے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں۔ اب یہ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا میں کیا فرق ہے؟ پرائمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو ایک ریسرچر یا انویسٹیگیٹر کوئی ایشو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس پہ ایک رائے بنانے کے لیے، اوپینین بنانے کے لیے خود جمع کرے۔ یعنی وہ ڈیٹا جو ایک انویسٹیگیٹر خود جمع کرے ایک ایشو کو سمجھنے کے لیے، اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں۔ وہ ڈیٹا جو ایک انسان استعمال کرتا ہے لیکن خود اس نے جمع نہیں کیا ہو تو اس کو سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں۔ یعنی ایک انویسٹیگیٹر، ایک ریسرچر جب ڈیٹا یوز کرتا ہے لیکن وہ ڈیٹا اس نے خود جمع نہ کیا ہو تو اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں۔ ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کی۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں سب سے فیوریٹ کرکٹر کون ہے، تو آپ 2 طریقوں سے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خود جا کے اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں، ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو فیوریٹ کرکٹر ہے وہ کون ہے، تو اپنی ڈائری میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیوریٹ کرکٹر کون ہے۔ تو یہ پرائمری ڈیٹا کی ایگزامپل ہوئی، یعنی کہ آپ خود گئے، خود کلیکشن کی، تو یہ پرائمری ڈیٹا بن گیا۔ اگر کسی اور نے اس ٹاپک پہ ڈیٹا جمع کیا ہو کہ آپ کے اسکول میں سب سے فیوریٹ کرکٹر کون ہے، تو پھر اور آپ اس کا استعمال کریں گے، کسی اور کے جمع کیے ہوئے ڈیٹا کا استعمال کریں گے، تو پھر ہم اس کو سیکنڈری ڈیٹا کہیں گے۔ اسی طرح ایک ٹیچر اگر اس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کی آکوپیشن کیا ہے، ان کے پیرنٹس کیا کام کر رہے ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر خود اسٹوڈنٹ سے یہ دریافت کرے، پوچھیں کہ آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اور اس کا ایک
اور اس کا ایک ریکارڈ بنائے، اس کا ایک ڈیٹا بنائے، تو اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہیں گے. اور اگر اب یہ ڈیٹا کسی اور ٹیچر نے استعمال کیا، خود یہ جمع نہیں کیا، بچوں سے نہیں پوچھا، تو پھر ہم اس کو سیکنڈری ڈیٹا کہیں گے. اسی طرح اگر ایک فرم ہے، ایک فرم کو ڈیٹا چاہیے، انفارمیشن چاہیے کہ اس سٹی میں کتنے لوگ ایئر کنڈیشنرز کا استعمال کرتے ہیں، اے سیز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ فرم یہ کر سکتی ہے کہ اپنے جو اس کے ملازم ہیں یہ ان کو بھیج کے ان کو یہ جاب اسائن کرے، اور وہ ملازم جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے یہ معلوم کرے کہ کتنے لوگ اے سیز استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوا. تو اگر یہ طریقہ انہوں نے اپنایا تو یہ پرائمری ڈیٹا ہو گیا ان کے لیے، یعنی کہ جو انفارمیشن کلیکٹ یہ کریں گے، گیدر کریں گے، اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہیں گے. اگر ایک فرم اب کسی اور فرم کی ہوئی ریسرچ کا استعمال کریں گے، یا کوئی گورنمنٹ رپورٹ کا استعمال کریں گے، یہ معلوم کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اس شہر میں کسی خاص سٹی میں کتنے لوگ اے سیز کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ اس فرم کے لیے سیکنڈری ڈیٹا بنتا ہے. پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے اپنے میرٹس اور ڈیمیرٹس ہے. ان کے جو فیچرز ہے وہ سیم نہیں ہے، کریکٹرسٹکس، ان کے جو اوصاف ہیں وہ سیم نہیں ہے. تو یہاں پہ اس پہ ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا ڈیٹا اوریجنل ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے یہی کنکلوڈ کریں گے کہ پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ اوریجنل ہے، کیونکہ وہ خود ریسرچر نے کلیکٹ کیا ہے. اس کے برعکس جو سیکنڈری ڈیٹا ہے وہ کسی اور نے کلیکٹ کیا ہے، اس لیے جو استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے یہ اوریجنل ڈیٹا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز، دو ڈیٹا میں سے یعنی پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا جو ہے، اس میں سے زیادہ ریلائبل کون ہے، یعنی کس پہ زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کس پہ زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پرائمری ڈیٹا ایک انسان ریسرچر خود کلیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس پہ زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے ان کمپیرزن ٹو سیکنڈری ڈیٹا. تیسری چیز، دو ڈیٹا میں سے زیادہ ایکوریٹ کون ہوگا. تو چونکہ پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ ایک خاص پرابلم کو ذہن میں رکھ کے ہی جمع کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری ڈیٹا. اگرچہ ہم دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پرائمری ڈیٹا اکارڈنگ ٹو پرابلم، اکارڈنگ ٹو اے پرٹیکولر ایشو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جو کلیکشن ٹائم ہوتا ہے پرائمری ڈیٹا میں ریئل ٹائم ہوتا ہے، یعنی پرابلم بھی اسی وقت کی ہوتی ہے اور ڈیٹا جو جمع کیا جاتا ہے وہ بھی اسی ٹائم سے بلونگ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو ریئل ٹائم ڈیٹا کہتے ہیں. تو اس کے برعکس جو سیکنڈری ڈیٹا ہے وہ پاسٹ ڈیٹا ہوتا ہے، کسی نے پہلے ہی جمع کیا ہوتا ہے، تو ابھی آپ اس کو اب اپلائی کر رہے ہیں کوئی ایشو سمجھنے کے لیے. اور ایک چیز جو پرائمری ڈیٹا کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ سیکنڈری ڈیٹا چونکہ یہ اکارڈنگ ٹو دا ایشو، اکارڈنگ ٹو دا پرابلم جمع نہیں ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ اس کو پریفرنس ملنی چاہیے ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری ڈیٹا. لیکن سیکنڈری ڈیٹا کے بھی کچھ اہم فیچرز ہیں جس کی وجہ سے اس کا کافی استعمال ہوتا ہے. پرائمری ڈیٹا جب آپ کلیکٹ کریں گے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن سیکنڈری ڈیٹا جب آپ یوز کریں گے تو یہ آلریڈی کلیکٹڈ ہے، تو آپ کو بس استعمال کرنا ہے، اس لیے اس سے آپ کا کافی ٹائم بچتا ہے. جو پرائمری ڈیٹا جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی پیسہ لگتا ہے، وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، کاسٹلی ہوتا ہے. اس کے کمپیرزن میں جو سیکنڈری ڈیٹا ہے وہ لیسٹ ایکسپینسو ہوتا ہے، اس میں تقریباً کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس پہلے ہی ڈیٹا کسی نے جمع کیا ہوا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ پرائمری ڈیٹا میں ہم بائس کے شکار ہو سکتے ہیں، کہ یعنی کہ ہم ڈیٹا ایسے کلیکٹ کریں گے، ہم چاہتے ہوں کہ جو کنکلوژن ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے، تو اکارڈنگلی ہم ڈیٹا جمع کریں گے. تو اس بائس کے بارے میں آگے جا کے آپ اور پڑھیں گے. تو لیکن سیکنڈری ڈیٹا میں بائس زیادہ پاسبل نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پرائمری ڈیٹا ہے یہ ہم کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں. تو پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ایک اہم چیز کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کوسچنئر یا پھر انٹرویو شیڈول کہتے ہیں. اب یہ کوسچنئر ہوتا کیا ہے؟ کوسچنر کی ڈیفینیشن کچھ ایسی ہے: اے سیٹ آف کوسچنز اور اسٹیٹمنٹس
devised for the purpose of a statistical study. یعنی کہ اگر آپ کچھ questions یا پھر statements ان کو جمع کریں گے, ان کے ذریعے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش جو کر رہے ہوں, تو اس سیٹ آف کوشچنز کو, اس کوشچنز کے ایک مجموعے کو ہم کوشچنئر کہتے ہیں. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوشچنئر ایک فارم کی طرح ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ایڈمیشن کے لیے فارم بھری, تو اس فارم کی طرح ایک کوشچنئر ہوتا ہے, اور یہ فارم فل کر کے جو ہے ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے, اس سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے. چلیے ہم 2 مثالیں لیتے ہیں یہاں پہ. پہلی مثال جو آپ کے اسکرین پہ ہے یہ اس یوٹیوب چینل کے متعلق ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو یوٹیوب چینل پہ جو ڈسکشن چل رہا ہے, لیکچرز چل رہے ہیں, یہ آپ کی سلیبس ریکوائرمنٹ کتنی پوری کرتے ہیں, اور میں آپ کو یہاں سے ہی آپشنز دوں, یعنی کہ ایکسلنٹ, گڈ, فیئر اور پور, تو آپ کو ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح کوالٹی آف پریزنٹیشن کے بارے میں آپ کو 4 آپشن اور دوں, ایکسلنٹ, گڈ, فیئر اور پور, آپ کو اس میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اور تیسری بات میں آپ سے پوچھوں کہ کوالٹی آف دا میٹیریل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے, ایکسلنٹ, گڈ, فیئر اور پور. تو جب آپ جوابات دیں گے تو اس سے ڈیٹا جمع ہوگا, اس سے یہ پتا چلے گا کہ کتنے لوگ سلیبس کو ایکسلنٹ کہتے ہیں, کوالٹی آف پریزنٹیشن کو فیئر کہتے ہیں, کوالٹی آف دا میٹیریل کو پور کہتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہمیں پتا چلیں گی. تو یہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں اسٹیٹسٹکس, ہمیں ڈیٹا اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ یا کوشچن تو دیے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جو آنسرز ہیں, آپشن جو ہے وہ ادھر سے ہی دیے ہیں. تو اس کو ہم کلوزڈ اینڈڈ کوشچنز یا کوشچنئر کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہاں سے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا ہے, بلکہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے آپشن جو آپ کو درست لگتا ہو. تو یہ ایک ہوا. دوسری جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ ایک اوپن اینڈڈ جیسا کوشچنئر ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں اکنامکس کے آپ کے کلاس میں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اکنامک پوزیشن کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو نیم لکھنا ہوگا, پیرنٹس نیم, پہلے فادر کا, مدر کا, اور ریزیڈینس, پھر فون نمبر. پھر یہ لکھنا ہوگا کہ ہمارے سورسز آف انکم کیا ہے, یعنی کہ کتنے سورسز ہے, بزنس ہے, سیلری ہے, یا پھر ہمارے پاس رینٹ پہ دی ہوئی بلڈنگس ایٹسٹرا ہے, ٹوٹل منتھلی انکم کیا ہے, لینڈ کتنی ہے, بلڈنگ کتنی ہے, وہیکلز کتنے ہیں, لائف سٹاک کتنا ہے, بینک ڈپازٹس کتنے ہیں, اس میں کتنے پیسے ہیں. تو یہ سب ڈیٹیلز جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ اس اسٹوڈنٹ کی فیملی کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ کیسی ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف فیملی ممبرز کتنے ہیں, اس میں ڈیپینڈنٹ وغیرہ کتنے ہیں. تو ایک فیملی کی پوزیشن کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم یہ کوشچنئر پورا کریں گے. اب ایک اچھے کوشچنئر کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نے کوشچنئر بنایا تو سب کام نہیں ہوا, بلکہ ہم جب کوشچنئر ڈیوائز کریں گے ہمیں کچھ چیزوں کا یہاں پہ خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا کوشچنئر جو ہے وہ صحیح کوشچنئر بنے. اب ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ایک اچھا کوشچنئر ہو اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. تو پہلی کوالٹی ایک اچھے کوشچنئر کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بریف ہونا چاہیے, زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنے ہی ایشوز یا اسٹیٹمنٹس یا کوشچنز رکھنے چاہیے ہمیں جن سے ہمارا ڈیٹا جنریٹ ہو جائے, یعنی کہ غیر ضروری طور پر ہم نے زیادہ کوشچن اس میں نہیں رکھنے ہوں گے. جتنا زیادہ ہم بڑا کوشچنئر بنائیں گے اتنا کم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, لوگ تیار ہوں گے جواب دینے کے لیے, اور اتنے اس کے کاسٹس بھی ہمارے لیے بڑھ جائیں گے. تو یہ پہلی چیز ہم نے یاد رکھنی کہ بریف ہونا چاہیے. دوسری چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا وہ یہ کہ جو ہم اس میں لینگویج یوز کریں گے, زبان استعمال کریں گے, ٹرمز یوز کریں گے, تو وہ آسان ہونی چاہیے. یہ کوئی ڈیفیکلٹ یا کنفیوزنگ لینگویج اس میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب لینگویج ڈیفیکلٹ اور کنفیوزنگ ہوگی تو پارٹیسپیشن جو کریں گے, جو ریسپانس دیں گے, وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا. تو یہ دوسری چیز ہے.
تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹرمز اس میں یوز کریں گے تو وہ ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. آپ ٹرم انکم استعمال کریں گے, سیونگ استعمال کریں گے, یا پھر ایکسپینڈیچر کنزپشن آپ ٹرم استعمال کریں گے, تو وہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے. اور جو ریسپونڈنٹ ہوگا جس سے ہم کوشچن پوچھیں گے, جس کے پاس انویسٹیگیٹر جائے گا, تو اس ریسپونڈنٹ کو پہلے ہی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمز کیا مطلب رکھتی ہے. تو یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہم کوشچنز کی سیکوینس بنائیں گے وہ صحیح ہونی چاہیے, ترتیب صحیح ہونی چاہیے. تو پہلے جو ہے ہم کامن کوشچنز پوچھیں گے, تو تب جا کے ہم اسپیسیفک کوشچنز پہ آئیں گے. جیسے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جو فی ہائک ہوئی ہے الیکٹرسٹی بلز میں, وہ آپ کو صحیح لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, آپ پہلا کوشچن پوچھیں گے. اور دوسرا کوشچن یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ بجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ بجلی کی سپلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کتنے گھنٹے ہوتی ہے. تو یہ الٹا ہو گیا. پہلے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ بجلی کی سپلائی کیسی ہے, دوسرا پھر آپ کو پوچھنا ہے کہ اس میں جو بجلی فی میں ہائک ہوا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے. اور لاسٹ میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بس وہ سوالات پوچھنے چاہیے جو ہمارے ریسرچ کے لیے ضروری ہو. غیر ضروری طور پر ہم نے باقی جو سوالات ہیں وہ نہیں پوچھنے ہوں گے. اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوشچنر بنانے کے بعد اس کو لوگوں تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے, اس کو کس طرح سرو کیا جاتا ہے, یعنی کہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جن سے ہم نے ڈیٹا حاصل کرنا ہے. کوشچنر لوگوں تک پہنچانے کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں, یعنی کہ سرو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے انٹرویور ایڈمنسٹرڈ اور دوسرا ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ. یعنی کہ ایک انسان جو انٹرویو کرتا ہے, جو انویسٹیگیٹر ہے, وہ خود جائے لوگوں تک پہنچے اور ان کو انٹرویو کر کے خود جو ہے وہ ڈیٹیلز کوشچنر میں بھر دے. ایک تو یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک کوشچنر پہنچائے اور وہ پھر بعد میں خود اس کو فل اپ کر کے واپس بھیجیں. تو پہلا جو طریقہ ہے یعنی انٹرویور ایڈمنسٹرڈ, اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو, یعنی کہ فیس ٹو فیس انٹرویو جو ہوتا ہے, ایک انویسٹیگیٹر خود جاتا ہے یا اس کے پاس جو ٹیم ہے وہ جاتی ہے اور کوشچنر لے کے لوگوں کو ملتے ہیں اور پھر لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات خود لکھتے ہیں ایک کوشچنر پر. تو یہ ہوا فیس ٹو فیس انٹرویو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور پھر جو وہ جوابات دیں گے تو ان جوابات کو ہم کوشچنر میں نوٹ کریں گے. یہ دو طریقے ہوئے انٹرویو کے. دوسری طرف جو سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنرز ہیں جہاں پہ لوگ خود ان کو فل کر کے واپس بھیجتے ہیں, تو اس کے تین طریقے ہیں. ایک ہے سیلف ڈیلیورڈ اینڈ کلیکٹڈ, دوسرا ہے پوسٹل کوشچنرز, اور لاسٹ والا ہے انٹرنیٹ کوشچنرز. سیلف ڈیلیورڈ اور کلیکٹڈ کوشچنرز وہ ہیں جو آپ کسی کے پاس رکھیں گے, ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے, آپ سے یہ کوشچنر واپس لیں گے, تو آپ اس میں ڈیٹیل بھر کے رکھیے گا. تو یہ ایک طریقہ ہوا. پوسٹل کوشچنرز وہ ہوئے جو آپ ڈاک کے ذریعے, پوسٹل سروس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو یہ امید ہوگی آپ کی کہ وہ واپس اس کو ریٹرن کریں گے اس کو فل کرنے کے بعد. اور انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ سروے کرنا چاہیں تو آپ ایک کوشچنر بنائیں گے, وہ انٹرنیٹ پہ رکھیں گے تو لوگ اس کو فل کریں گے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنرز کا. تو ٹوٹل میں اگر ہم بتائیں گے تو پھر 5 طریقے ہوئے کوشچنر سرو کرنے کے. ایک ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو, فیس ٹو فیس انٹرویو. دوسرا ہوا ٹیلی فونک انٹرویو. تیسرا ہوا سیلف ڈیلیورڈ اینڈ کلیکٹڈ کوشچنرز. چوتھا ہوا پوسٹل کوشچنرز, اور لاسٹ میں انٹرنیٹ کوشچنرز. تو یہ 5 طریقے ہیں کوشچنر سرو کرنے کے, لوگوں تک پہنچانے کے. مختلف طریقے ہیں کوشچنر ڈیلیور کرنے کے, ان کے میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں, ہم ان پہ بات کریں گے. جب ہم میرٹس اور ڈیمیرٹس کی بات کریں گے تو ہم 4 چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. پہلا یہ کہ ریسپانس ریٹ کس میں کتنی ہے. اگر ایک ریسپونڈنٹ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہو تو کیا ہم اس کو کلیئرفائی کر پائیں گے, دوسرا پوائنٹ یہ ہے. تیسرا کاسٹس کا مسئلہ ہے کہ کس میں کتنے کاسٹس بن جاتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ
طریقہ استعمال کر کے ہم کتنے لوگوں تک یہ کوشچنر پہنچا سکتے ہیں. تو اگر اب ہم اسٹرکچرڈ انٹرویو کی بات کریں گے تو ریسپانس ریٹ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے ریسپانسز خود درج کرتے ہیں. تو اس میں پاسبلٹی آف کلیریفیکیشن بھی ہے، اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے کاسٹس بھی سب سے زیادہ ہے، ہائیسٹ کاسٹس اسی کے ہیں. تو کاسٹس کی وجہ سے اس کا رینج اور ریچ جو ہے وہ کافی لو ہوتا ہے. بڑی لیول پہ ایک بڑی ہی آرگنائزیشن اور ایک کنٹری ہی اسٹرکچرڈ انٹرویو کا استعمال کر سکتی ہے. نیکسٹ ہمارا ہے ٹیلی فون انٹرویو. تو ٹیلی فون انٹرویو میں ریسپانس ریٹ بہتر ہے، اگرچہ سب سے بہتر نہیں ہے جیسے کہ اسٹرکچرڈ انٹرویو میں ہوتی ہے. پاسبلٹی آف کلیریفیکیشن بھی ہے، آپ ایک انسان کو کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا کوئی سوال ہو. تو کاسٹس بھی اس کے کم ہیں، تو اس کی رینج اور ریچ جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹرکچرڈ انٹرویو سے. تو تیسرا جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہے سیلف ڈیلیوری اینڈ کلیکشن. تو اس کا تو ادھر ریسپانس ریٹ بیٹر ہے، کلیریفیکیشن زیادہ نہیں ہو سکتی یہاں پہ، کاسٹس اس کے زیادہ ہے. تو رینج اور ریچ اور رینج جو ہے وہ کم ہے اس کی، ہم زیادہ لوگوں تک اس طرح نہیں پہنچ سکتے. ہاں جو اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے اس سے زیادہ لوگوں تک ہم اس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. پوسٹل ڈیلیوری میں ریسپانس ریٹ کافی کم ہوتا ہے، پاسبلٹی آف کلیریفیکیشن بھی کم ہے. وہ اگر ایک ریسپونڈنٹ چاہے کہ اس کو کوئی چیز کلیریفائی ہو تو اس کے سامنے ہے ہی نہیں کوئی، وہ کس کو بتائے گا. کاسٹس اس میں بالکل کم ہے اور رینج اور ریچ اس کی کافی زیادہ ہے. آپ بہت دور کے لوگوں کو بھی جو ہے کوشچنر ڈیلیور کرا سکتے ہیں پوسٹل سروس کے ذریعے، تو یہ پاسبلٹی ہے. اب لاسٹ والا ہمارا ہے انٹرنیٹ کا طریقہ کوشچنر پہنچانے کا. تو ریسپانس ریٹ اس میں کم ہو سکتا ہے، پاسبلٹی آف کلیریفیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کاسٹس جو ہے وہ بالکل کم ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ گلوبل ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی میں اپنے میرٹس ہیں، ڈیمیرٹس ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ریسرچر کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کی بجٹ کتنی ہے اور اس کو ڈیٹا کتنا چاہیے. تو وہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ وہ ان مختلف جو طریقے ہیں کوشچنر ڈیلیور کرنے کے، تو وہ اکارڈنگلی ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے اس کا استعمال کر سکتا ہے. تو آج ہم نے بات کی کلیکشن آف ڈیٹا کی. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا کا کافی استعمال ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو ڈیٹا کے دو سورسز ہیں، پرائمری اور سیکنڈری. پرائمری میں ہم خود کلیکٹ کرتے ہیں، سیکنڈری میں کسی اور نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا میں جو فرق ہے اس کے لیے 3 ایگزامپلز کا استعمال کیا وہ سمجھانے کے لیے. پھر میرٹس اور ڈیمیرٹس پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کے وہ ہم نے ڈسکس کیے. کلیکشن آف ڈیٹا کے لیے جو سب سے بنیادی انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کوشچنر یا انٹرویو شیڈول. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر یہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک اچھے کوشچنر کی کوالٹیز کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اور ہم نے یہ بات کی کہ موڈز آف سرونگ کوشچنر، کہ کوشچنر کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، ریسپونڈنٹس تک. اور لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مختلف طریقے ہیں کوشچنر پہنچانے کے، تو ان کے اپنے میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے وہاں پہ کہ ریسپانس ریٹ کس میں کتنا ہے، پاسبلٹی آف کلیریفیکیشن کس میں کتنا ہے، کاسٹس کس میں کتنے ہیں، اور پھر رینج کس میں کتنی ہے. تو یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون سا طریقہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا اکارڈنگ ٹو آور بجٹ، اکارڈنگ ٹو آور آبجیکٹیو اور ریسرچ پرابلم. یہاں پہ ہمارا کلیکشن آف ڈیٹا پہ جو پہلا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.